الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آج کے موضوع کا عنوان ہے مسلم شہری کے فرائض. اس آیت کریمہ میں انہی باتوں کا تذکرہ ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے. سورۃ النساء، نساء خواتین کو کہتے ہیں. قرآن مقدس اس میں لوگوں کے حقوق کا ذکر ہے، لوگوں کا خیال رکھا گیا ہے، بالخصوص کمزور لوگوں کا. ان میں یتیم ہے، یتیم بچے، یتیم بچیاں، ان میں بیوائیں ہیں، ان میں خواتین کا صنف، بحیثیت صنف خواتین مرد سے تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر کمزور ہیں. اللہ رب العزت نے
اس صورت کو خواتین کے نام سے موسوم کر دیا کہ اس صورت خواتین کے نام سے ہے۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ جس میں ہر کمزور کی دادرسی کا ذکر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، وحی نازل ہو گئی، تو ان پر کچھ کیفیت طاری ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی تذکرہ ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر قم اللیل الا قلیلا۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ عظیم انسان ہیں، آپ تو یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے کوئی اچھا ہی سوچا ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین جو حضور کی گھر والی ہے، پہلی گھر والی ہے، ان کے الفاظ ہے، اور حضور کی تعریفیں بیان کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے پوری سورت کو، قرآن نے پوری سورت کو خواتین کے نام کر دیا۔ یہ سورت خواتین کے نام ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق کا ذکر نہیں ہے، ان کو بتایا جائے کہ قرآن میں اس کے لیے مستقل 1.5 پارے کی سورت ہے، اس سورت کو سورت نساء کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کیا خواتین کے حقوق کا خیال کریں گے؟ آپ تو خواتین کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، آپ تو خواتین کو ان کا حقوق نہیں دلا سکتے، آپ تو خواتین کے حقوق پر غصب اور ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، حق دیا ہے۔ میراث میں جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کے بعد جو میراث کا ترازو ہے، میراث کا ترازو، اس کا ذکر خواتین سے ہے۔ اگر آپ یہ سورہ نساء اٹھائیں، 4 پارہ ہے، سورۃ النساء، 2 رکوع، اس کا آغاز ان الفاظ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے، بیٹے کے لیے حصہ کتنا ہے؟ فرمایا مثل حظ الانثیین، جس طرح ایک حصہ بچی کا ہے، اس بچی کے حصے کو سامنے رکھ لے، پہلے بچی کا حصہ سامنے رکھے، وہ کتنا بنتا ہے، اس کے بعد اس سے دگنا لڑکے کو دے دے۔ لڑکے کے حصے کا پتہ تب چلے گا کہ پہلے لڑکی کا حصہ ہوگا۔ یہ قرآن نے فرمایا ہے۔ یہ قرآن نے ترازو، یہ تول جس سے ہم تولتے ہیں، یہ لڑکی کا، عورت کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اب ہمارے علم میں چیزیں نہیں ہوتی ہے تو قصور ہمارا ہوتا ہے نا، اسلام کا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مسلم شہری کے فرائض۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر فضل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوبصورت وطن، یہ خوبصورت ملک عطا کیا ہے۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ قصور ہمارا ہوتا ہے، غلطی ہماری ہوتی ہے، پھر ہم مورد الزام اپنے ملک وطن عزیز پاکستان کو ٹھہراتے ہیں۔
یہ خوبصورت ملک، یہ خوبصورت وطن، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ خوبصورت زمین، یہ خوبصورت دریا، یہ خوبصورت جنگلات یہ رب کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ کہیں اور نہیں ہوتے اس طرح کے۔ یہ رب کریم نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے یہ کہیں اور نہیں ہے۔ اگر آپ بحیثیت زمین کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں، آپ اللہ آپ کو بار بار لے جائے، ہم سب کو بار بار لے، جو نہیں اللہ ان کو بھی لے جائے، وہاں جائیں گے نا تو آپ کو نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی نہیں ملے گا۔ جو لوگ گئے نا، بے شک ایک گھنٹہ آپ ٹوٹی کھول کے رکھیں، ٹھنڈا پانی نہیں آئے گا، وہ گرم ہی رہے گا۔ جو گئے تو ان کو نے تجربہ کیا ہوگا۔ یہ قدرت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وہاں کی سرزمین بہت مقدس ہے، وہ موازنہ کر ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں حضور کے جو قدم رکھے گئے ہیں نا، اس کا مقابلہ تو چاہے یہ سارے چمنی بن جائے، اس کا مقابلہ تو نہیں ہے۔ لیکن میں بحیثیت ویسے بات کر رہا ہوں عمومی، کہ اللہ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں۔ وہاں جو اسماعیل علیہ السلام کے جو ننھے منھے وہ پاؤں لگے ہیں نا، اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے نا۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام ان پہاڑوں پر چڑھے ہیں، اترے ہیں، جہاں قربانی کیے، شیطان کو پتھر مارے ہیں، اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو خوبصورتی اللہ نے آپ کو دی ہے، جو میٹھا پانی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو جنگلات آپ کو عطا کیے ہیں، جو خوبصورتی، جو ساری چیزیں عطا کی ہے، یہ کہیں اور نہیں ہے۔ جہاں یہ گرمی، یہ سردی، یہ 4 موسم نہیں، یہ کئی موسم آپ کو عطا کیے، کہیں اور نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خوبصورت ملک کا شہری بنایا ہے۔ بحیثیت شہری ہر ملک کے رہنے والوں کے فرائض ہوتے ہیں۔ ہمارے بھی بحیثیت مسلمان کچھ فرائض ہے۔ بحیثیت پاکستانی کچھ فرائض ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہی قوانین اترے ہیں، انہیں قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انہیں قوانین کے مطابق زندگی گزار کر آخرت میں کامیابی ہوگی، اور انہیں قوانین کے مطابق اس وطن عزیز پاکستان میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ قوانین کیا ہے؟ سب سے پہلا قانون جو ہے وہ اطاعت، فرمان برداری ہے، کہ ہم اطاعت کریں، فرمان برداری کریں۔ بات اگر بنتی ہے تو اطاعت سے بنتی ہے، فرمان برداری سے بنتی ہے، نافرمانی سے نہیں۔ ہر جگہ پر آپ یہ حساب لے لیں، جہاں آپ جائیں، اگر اطاعت فرمان برداری ہے تو بہت کچھ ہے، اگر نافرمانی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر فساد ہے، پھر خرابی ہے، پھر بربادی ہے۔ یہ ہر جگہ قانون ہے۔ اگر ماں باپ کا، ان کے بیٹے ہیں مختلف، اولاد ہیں مختلف، ان میں سے جو اطاعت کرنے والے ہیں تو ان کا اپنا مقام ہوتا ہے، ان سے محبت علیحدہ کی جاتی ہے۔ جو نافرمان ہوتے تو ان سے وہ محبت نہیں کی جاتی ہے۔ کسی ادارے میں لے لیں، جو بات ماننے والے ہیں ان کا زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے۔ یہی قانون اللہ کے ہاں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اے ایمان والو اللہ کی بتائی ہوئی بات پر زندگی گزارو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو، رسول کی بات سنو، رسول کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلی بات اطاعت کی۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صاحب امر ہے، جو امیر ہے، جو تمہارے سربراہ ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم عبدا حبشیہ، آپ سنیں بات، آپ اطاعت کریں، اگرچہ آپ پر امیر ایک حبشی غلام کیوں نہ بنایا جائے،
یعنی آپ سے حیثیت میں کم ہے، شکل و صورت میں خوبصورت نہیں ہے، مال و دولت میں کمتر ہوگا، لیکن آپ کا امیر بن گیا، اب امیر کی اطاعت کرنی ہے، اب اس کی بات ماننی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دوسری حدیث ہے، فرمایا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے پھر اطاعت نہیں ہے، پھر اس کے لیے آگے حکم ہے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات میں تنازع آ جائے، جھگڑا آ جائے، تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرے، اللہ کا اس میں کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے، وہاں رجوع کرے، وہاں سے رہنمائی لے لے۔ سب سے پہلے اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، بات ماننا ہے، اس کے بعد اخوت ہے، بھائی چارہ ہے۔ اخوت اور بھائی چارہ، اتفاق اور اتحاد، یہ باہمی احترام، باہمی تعلق کے یہ رشتے ہے۔ شریعت نے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی احترام کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا مسخرے اور مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑے۔ شریعت نے حکم دیا ہے، قرآن مقدس میں اللہ رب کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی بھی قوم دوسرے قوم کا مذاق مت اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہو، آپ سے بہتر ہو۔ تو مجموعی طور پر کسی بھی قوم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کوئی بھی قوم ہو۔ یہ جو ہم لطیفے بناتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ یا بحیثیت انفرادی کسی کا نام بگاڑا جائے، کسی کو غلط نام سے مخاطب کیا جائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ہے بھی کسی کا نام استعمال بھی، اس سے رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ پیچھے ہٹنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے، کوئی آپ کی حیثیت گر تو نہیں جائے گی، پیچھے ہٹ سے توبہ استغفار کرے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور خواتین بھی دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہو آپ سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرے، کسی پر الزام نہ لگائے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارے۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ جو جن چیزوں کا ذکر ہوا، فرمایا یہ فاسقوں کا کام ہے، یہ فسق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ کام کرنا یہ فسق کی نشانی ہے، یہ بہت برا ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے مسلم شہری کے فرائض اسی آیت میں فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سچ تو کہا ہے، اس میں یہ باتیں ہے، ہم اس طرح کہتے ہیں، تو غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں باتیں ہیں اور آپ کر رہے پیٹھ پیچھے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس کو سامنے بٹھائے، اس کو دعوت دے دے، اس سے کہ بھئی آپ میرے بھائی ہے، آپ میرے قابل احترام ہے، آپ معزز ہے، آپ خوبصورت انسان ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ کام آپ میں ہے، آپ اس کام کو مہربانی کریں، میری بات کو برا نہ مانیں، میں خیر خواہی آپ کو چاہتا ہوں، اس کام کو چھوڑ دیں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو وہ پھر نہیں کرے گا۔ لیکن ہم جہاں مرض ہے ادھر بات نہیں کرتے، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں بات کر دیں گے، لیکن جہاں مسئلہ ہے ادھر نہیں کہیں گے، تو پورے علاقے میں بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسئلہ جہاں ہے، جہاں مرض ہے وہاں انجیکشن لگنا چاہیے۔ مریض اور ہے، انجیکشن آپ کسی اور کو لگا رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ نے فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ جو ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے،
فرمایا ایحب احدکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ فرمایا فکرہتموہ، تمہیں برا لگتا ہے یہ، اگر برا لگتا ہے تو اس سے غیبت سے بھی اجتناب کرے۔ اللہ رب العزت نے اتنے صفائی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ سیدھا سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے۔ اسلام، قرآن بالکل سیدھا سادہ واضح ہے۔ مسلم شہری کے فرائض اطاعت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہاں تک کہ اس معاشرے میں اگر زندگی گزارے تو بہترین طریقے سے گزارے، صفائی ستھرائی، تطہیر، صفائی ستھرائی کے ساتھ گزارے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اگر آدھا ایمان کمانا ہے تو پھر طہارت اور پاکیزگی پر زور دے دے، طہارت اور پاکیزگی خود کرے، طہارت اور پاکیزگی اپنے ارد گرد لائے۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر کے سامنے والا جگہ جھاڑو کریں اور وہ گن وہ پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دے، یہ طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے۔ یہ آپ نے کسی کو تکلیف دے دی ہے، یا اپنے پڑوسی کی تکلیف دے دی، اپنا گھر تو صاف کر لیا، اس اپنے کچرے کو جہاں پر کچرا پھینکنے کی جگہ ہے وہاں تک لے جائے، راستے میں نہ پھینکے، بچوں کو تربیت دے دے، بچوں کو سمجھایا جائے۔ اور عموماً ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ شاپر میں یا کسی چیز میں کچرا تو ادھر لے جاتے ہیں جہاں وہ سامنے وہ جگہ بنی ہوتی ہے، تو ہم ادھر سے یوں شاپر پھینک دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ اندر تو نہیں جاتا ہے، وہ جدھر لگ گیا اس کی مرضی۔ اگر آپ نے اتنی تکلیف کی، تھوڑی سی تکلیف اور کر لیں، اس کے اندر ڈال لیں، باہر کیوں گند پھیلاتے ہیں؟ الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی اور طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اگر یہ آدھا ایمان آ گیا تو کام تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ طہارت اور پاکیزگی یہ ظاہری طور پر بھی ہو، یہ باطنی طور پر بھی ہو، ظاہری طہارت اور پاکیزگی اور باطنی طہارت اور پاکیزگی۔ مسلم شہری کے فرائض میں سے امانت اور دیانت ہے کہ امانت کا خیال رکھے۔ مسلم شہری کے فرائض میں سے ایفاء عہد ہے کہ جس سے وعدہ کرتے اس وعدے کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کی پاسداری کرو۔ اوفوا بالعقود، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وہ اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں رب کے سامنے پوچھ گچھ ہے، سوال جواب ہوگا۔ اگر آپ کسی سے عہد کرتے، وعدہ کرتے، اس کو پورا کرنا پڑے گا، وعدہ نہ کرے۔ اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو وعدہ نہ کرے۔ اس لیے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں رب کے ہاں سوال و جواب ہوگا۔ نہیں کر سکتے تو نہ کرے وعدہ، عذر معذرت پیش کرے۔ ہو سکتے وقتی طور پر بندہ ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں، ناراض ہو جائے۔ اگر آپ کام نہیں کریں، جھوٹ تو آپ نہیں بولیں گے نا۔ اگر آپ ایک کام نہیں کر سکتے اور آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی کہ نہیں کر سکتا ہوں، اوپر سے وعدہ کر رہے، وعدے کی خلافی بھی آئندہ کریں گے، پھر اس وعدے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی معذرت کر دے، اور معذرت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امانت اور دیانت، میانہ روی، یہ بھی فرائض منصبی میں سے ہے۔ میانہ روی کرنا، نہ بہت زیادہ آگے بھاگنا، نہ بالکل آرام سے بیٹھنا۔ شریعت نے تو چلنے پھرنے کا بھی میانہ روی کا بتایا، فرمایا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک۔ اگر آپ چلتے ہیں تو میانہ روی کے ساتھ، باگے نہیں کہ زیادہ آپ آگے چلے، اس لیے کہ انک لن تخرق الارض، آپ بھاگتے ہوئے زمین کو نہیں پاڑ سکتے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، آپ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ پہاڑ تک پہنچ سکے۔ فرمایا واغضض من صوتک، کسی کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو بڑے پیار کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پس رکھے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ یہ کام یہ گدھے کا کام ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اچھے طریقے سے گفتگو اور بات چیت ہونی چاہیے۔ شریعت نے خرچ کرنے بھی میانہ روی کا بتایا ہے۔ فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جو ایمان والے خرچ کرتے یہ اسراف بھی نہیں کرتے، یہ کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ فرمایا
اتنا کلا نہ خرچ کرو کہ آپ ایسے پھر آرام سے بیٹھ جائے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، حیران و پریشان لوگوں سے پھر بھیک مانگتے رہے. اتنا بھی خرچ نہ کرو. فرمایا اتنی کنجوسی بھی نہ کرو کہ آپ کے اہل و عیال، آپ کے بال بچے وہ پریشان ہو جائے. تو یہ اسلام نے ہمیں یہ طریقے بتایا ہے، یہ فرائض منصبی بتایا ہے، یہ مسلم شہری کے فرائض ہے. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اس پر کوشش کریں گے تو کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ ہمیں سکون ہوگا.